حدیث ہے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مومن 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ سب سے پہلے توفیق من اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی جانب سے توفیق، وواعظ عن نفس، کہ اسے خود اس کا نفس اس کو واعظ کرنے والا ہو، اور تیسری چیز وقبول ممن ینصح، اور جو بھی اسے نصیحت کریں اس کی نصیحت کو وہ قبول کریں، یہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو 3 چیزیں مومن محتاج ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز توفیق اللہ کی جانب سے ہو، اگر انسان کو توفیق نہ ہو اعمال انجام نہیں دے سکتا۔ تو الحمدللہ توفیق ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ یہ 2 رکعت نماز استغاثہ ہے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، کہ جو ایک خزانہ ہے کہ جو 8ویں امام سے منسوب یہ نماز ہے۔ آپ نے تعلیم فرمائی تھی کہ جب بھی کسی کو مشکلات ہو، پریشانی ہو، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس 2 رکعت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ 2 رکعت نماز استغاثہ ہے، امام رضا علیہ السلام پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، یہ نیت کر کے فرادہ نماز ہے، یہ فرادہ کی نیت سے تمام سورہ وغیرہ سب آپ کو خود پڑھنا ہے، اگرچہ ہم ساتھ پڑھیں گے، بلند آواز میں پڑھیں گے، کہ نیت کے بعد الحمد پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں اس میں جو ہے آپ دیکھیے آیت الکرسی ایک ہی آیت شمار ہوتی ہے علی العظیم تک، مگر ہمارے پاس نماز وحشت قبر کے لیے وہاں پر تاکید کی گئی ہے کہ وہاں پر ہم فیہا خالدون تک پڑھیں، اور اعمال جو غدیر ہوتے ہیں وہاں پر خاص طور سے تاکید کی گئی ہے کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھیں۔ جہاں پر تاکید نہیں کی گئی ہے وہاں پر فقط علی العظیم تک ہی پڑھنا ہے۔ کچھ اعمال بعض ہے کہ وہاں پر علی العظیم تک ہی پڑھو بلکہ کہا گیا ہے، تو اس نماز میں بھی علی العظیم تک ہی ہے آیت الکرسی، اور اس کے بعد رکوع سجود، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر، انا انزلنا کا سورہ ہے، سورہ قدر وہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد قنوت، پھر رکوع سجود، نماز تمام کرنے کے بعد تسبیح ہے شہزادی کے، اس لیے کہ 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ شہزادی کونین کی تسبیح میرے نزدیک 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تو اس لیے ہم ہماری نماز کو سپر پاور کرنے کے لیے شہزادی کونین کی تسبیح سے منسلک ہوں گے، اور شہزادی کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر قرآن کے اعمال، اس طرح شب قدر میں قرآن کے اعمال قرآن سر پہ رکھ کر ایک مختصر سی دعا ہوتی ہے، وہ دعا میں پڑھاؤں گا، وہ آپ لوگ سب ساتھ پڑھیے۔ اس کے بعد پھر تمام نام ہے جو سر پر قرآن رکھ کر ہی جو ہے آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سب نام 10 مرتبہ پڑھنے کا، چہادہ معصومین کا واسطہ دے کر، اس لیے کہ یاد رکھیے چہادہ معصومین کے دروازے سے علاوہ اور کسی در سے نہیں ملنے والا ہے، تو 14 معصومین کا واسطہ ہے، 14 معصومین کا واسطہ دے کے انشاءاللہ تعالی کہ ان میں سے کچھ مقامات پر مصاحب کے ساتھ، تاکہ آنکھوں میں اگر آنسو آ گئے تو امام نے خود فرمایا اگر تمہاری آنکھ میں آنسو آ گئے تو سمجھو تمہاری دعا قبول، یہ تضمین شدہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ مختصر سے اعمال جب ہم مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد آخر میں دعا کے بعد زیارت پڑھائی جائے گی، اس کے بعد ہمارے اعمال مکمل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ 2 رکعت نماز استغاثہ امام رضا علیہ السلام پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي واتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة بجاه محمد وآله الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي واتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بجاه محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
قرآن مجید کو اپنے سروں پر رکھ لیجیے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق هذا القرآن بحق من ارسلتہ الى خلقک وبحق كل آیت فیہ وبحق كل من مدحته فيه عليك وبحقك عليه ولا نعرف أحدا أعرف بحقك منك۔ اب 10 مرتبہ یا سیدی یا اللہ، 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 یا سیدی یا اللہ۔ بحق محمد، 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 بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحق علی، 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 بحق علی علیہ السلام۔ اب اس نام کا واسطہ دینے کے لیے ہم آئے ہیں، وہ بی بی کہ جو 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی تھی، جس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک ہاتھ پہلو پر تھا، وہ بی بی کہ جو 18 سال میں جس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ہاں، جب وہ بی بی دربار سے گھر واپس آئی تو امام حسن نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھا، ماں کیا آپ کو حق ملا؟ جناب سیدہ خاموش رہی۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، امام حسین نے پوچھا، ماں کیا آپ کو حق ملا؟ بی بی خاموش رہی۔ جب ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی ماں کو دیکھا، کہا، ماں آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، اے اماں آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، اے اماں کیا آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیا گیا، اے اماں کیا آپ کھڑی رہی؟ جناب سیدہ نے زینب کو گلے سے لگایا، کہا، زینب تیری ماں کو چند گھنٹے کھڑا رہنا پڑ، مگر تجھے شرابی کے دربار میں، کوفہ شام کے بازاروں میں، بحق فاطمہ، 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 بحق فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام۔
بحق الحسن 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 علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، اب اس غریب کی در پر ہم پہنچے ہیں کہ جس کی قبر پر امام زین العابدین نے لکھا تھا ھذا القبر الشہید العطشان الذی قتل غریبا۔ یہ وہ غریب کی قبر ہے کہ جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ ہاں، چوتھے امام کو اپنے بابا کا پیاسا شہید ہونا بڑا سخت۔ جب بھی آپ کے سامنے پانی آتا اس قدر گریا کرتے، کہتے ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا۔ ارے مولا کا گلا 12 ضربوں سے ذبح کیا گیا۔ ارے اس قدر پیاسا گلا تھا۔ ارے شمر نے پشت گردن سے گلے کو ذبح کیا۔ ارے جب شمر ذبح کر رہا تھا، جب گلا ذبح نہیں ہوا تو عمر سعد نے کہا شمر حسین کا گلا کبھی ذبح نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے دیکھا رسول خدا اس گلے کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ ارے ایک مرتبہ شمر نے کہا میں پشت گردن سے گلا کاٹوں گا۔ ارے پشت گردن سے حسین کا گلا ذبح کیا گیا۔ ارے ایک ماں مدینے سے آئی تھی، ارے میں نے اسے چکیا پیس کر پالا تھا، ارے میرے حسین کو ذبح نہ بحق الحسین 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 علیہ السلام بحق علی ابن الحسین 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 بحق محمد ابن علی 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 بحق جعفر ابن محمد 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 بحق جعفر ابن محمد۔ اب اس بارگاہ میں ہے کہ جس کا لقب باب الحوائج ہے، وہ غریب امام کے جس کی زندگی کا بڑا حصہ قید خانے میں گزرا، ایسی قید خانہ
فرمایا کہ جو نہ انسان کھڑا ہو سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے، ایسے قید خانوں میں میرے مولا کو رکھا گیا۔ ارے میرے مولا کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ ارے آپ کی لاش 3 دن تک بغداد کے پل پر پڑی رہی۔ ارے کوئی نہ تھا جو مولا کا جنازہ پل سے اٹھاتا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ تابوت میں رکھا رہا۔ ارے مولا آپ کے جنازے پہ گھوڑے تو دوڑائے نہیں گئے، مولا آپ کے جنازے کو پامال نہیں کیا گیا۔ ہائے مولا حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر گھوڑوں کی نال بندی کی گئی۔ ارے گھوڑوں کو مولا حسین کی لاش پر دوڑایا گیا۔ ارے آپ کی پھسلیاں پشت سے برآمد ہو گئی۔ بحق موسیٰ بن جعفر، 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 بحق موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، بحق علی ابن موسیٰ، 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 بحق علی ابن موسیٰ علیہ السلام، بحق محمد ابن علی، 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 بحق محمد ابن علی علیہ السلام، بحق علی ابن محمد، 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 بحق علی ابن محمد علیہ السلام، بحق حسن ابن علی، 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 بحق حسن ابن علی علیہ السلام۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ جب آخری نام کے احترام میں جب تم جانماز سے کھڑے ہوتے ہو تو یقین کرو کہ تمہاری حاجتیں اللہ پوری کر چکا ہے، اس لیے کہ وہ اس بارگاہ میں اب کھڑے ہوئے ہو کہ آخری حجت ہے اللہ کی، کہ جو منتقم خون حسین ہے، منتقم خون جد ماجدہ ہے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ وہ عظیم مظلوم ہے کہ جس آج تک گریہ و زاری امام کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم تو فقط امام حسین علیہ السلام کے مصائب سنتے ہیں تو ہمارا دل پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ سوچے اس امام کا کیا ہوگا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے زمانہ محدود نہیں کرتا، آپ کے سامنے کبھی وہ منظر آ جاتا ہے کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گر رہے ہیں، کبھی علی اصغر کے ننھے سے گلے پہ سے شعبہ تیر لگ رہا ہے۔
ارے امام زمانہ کے سامنے وہ منظر قریب آ جاتا ہے کہ جب ارے ظالم سنان بن انس نے جناب زینب کی چادر سر سے کیسے چھینی تھی۔ ارے ہاں، جب مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا نا، جب مختار نے پوچھا بتا تو نے کیا کیا، اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا مختار، فقط زینب کی چادر چھر سے چھینی تھی۔ ارے مختار غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ ارے میرا امام تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ارے خون گریا کرتے ہیں میرے مولا امام زمانہ، خون کے آنسو روتے ہیں۔ ارے میرے مولا کے آنکھوں کے سامنے جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا، ارے شہزادی کے قبروں پر بلڈوزر چلائے گئے۔ میرے امام کے آنکھوں کے سامنے یہ مصیبتیں آئیں، مگر مولا ہے مشیت الہی ہے کہ جو صبر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ امام کے ساتھ ایک نورانی شخصیت خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں اور امام خطبہ دیتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ نورانی شخصیت اپنی عبا کے دامن سے ایک رومال نکالتے ہیں اور امام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی رومال کھول کر امام دیکھتے ہیں، امام بے ساختہ گریا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے اذن ظہور کب ہوگا۔ میں نے سوال کیا یہ کون ہے کہ جو امام کو اب رومال بتا رہے ہیں، تو کہا یہ سلمان فارسی ہے، اور جو رومال میں سلمان فارسی بتا رہے ہیں یہ میخ مسمار ہے۔ میخ مسمار عرب کے دروازوں میں لگایا جاتا تھا، یہ بڑے ایسے کیلے ہوتے تھے کہ جو دروازوں پہ لگاتے تھے، جو بڑے خطرناک ہوتے تھے، بچوں کو اس سے دور رکھا جاتا تھا، کہیں یہ دروازہ اگر زور سے کوئی کھول دے، اگر کسی بچی کو اس دروازہ لگ جائے، یہ کیل اس کے سینے میں چبھ نہ جائے۔ ارے کہا یہ میس مسمار جناب سیدہ کے دروازے میں لگا ہوا کیل ہے کہ جب دروازہ گرایا گیا، شہزادی کے پہلو میں یہ میخ مسمار پیوست ہوا، ارے محسن کی شہادت ہوئی۔ ارے سلمان فارسی مولا کے سامنے یہ بتاتے ہیں تاکہ امام اپنی جدہ کی مصائب کو یاد کر کے اپنے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بحق الحجت 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 علیہ وعلی آبائہ السلام۔ پروردگار تجھے واسطہ ان 14 معصومین کا کہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہم ان کا واسطہ دیتے، اے پروردگار کہ تیرے بارگاہ میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ پروردگار ہم پریشان ہیں، پروردگار یہ سب حاجتیں لے کر آئے ہیں، 8ویں امام کی نماز استغاثہ پڑھی ہے، مولا نے وعدہ کیا کہ جب نماز سے کھڑے ہوں گے ان کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ پروردگار تجھے واسطہ ان 14 معصومین کا، پروردگار ہم سب کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی حاجت اپنے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کو دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں التماس دعا کہی ہے، پروردگار یقیناً نماز فجر کے بعد ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ مریضوں کو شفا ملتی ہے،
پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، جو مومنین بیمار ہیں التماس سے دعا کہی ہے، پروردگار ان سب کو شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تمام مومنین جو یہاں حاضر ہے اور تمام مومنین جو ہمارے ساتھ اعمال انجام دے رہے ہیں اپنے گھروں میں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور اسے دیکھیں گے بعد میں، پروردگار ان سب کی تمام دینی دنیاوی حاجتوں کو برلا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، بلاہائے زمینی و آسمانی شر انس و جن سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا کاروباری مومنین کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو روزگار سے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین و مسلمات ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومن مومنات اور یہاں پر حاضرین کے تمام مرحومین اور بالخصوص آج کے بانی کے تمام مرحومین کے لیے ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔